محتاج اور کنگال بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے میں نے پھر دیکھیں سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 96 نمبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے وضو کرنے والا بندہ جب پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے ان للوضوء شیطان، وضو کے معاملے میں بھی ایک شیطان رکھا ہوا ہے بندے کو خراب کرنے والا۔ وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اور اس بات کو ٹوٹی کھول دو، جانے دو، یہ صحیح وضو نہیں ہو، دوبارہ کرو، بار بار دھو چیز کو۔ وہ یہ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ، پانی کے بارے میں وضو کرتے ہوئے جو بھی وسوسہ آئے وَاتَّقُوا سے پرہیز کرو۔ اسباب بھی بتا دی۔ پھر سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3605 میں چلے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، والبسوا وتصدقوا، پہلے فرمایا وتصدقوا، صدقہ بھی کیا کرو۔ چوتھا جملہ بولا والبسوا، لباس پہنو، لیکن لباس پہننے کے ساتھ ہی جملہ بول دیا کہ فرمایا لباس میں دو چیزیں اختیار نہ کرو، بلکہ ساری چیزوں میں نہ کرو، دو چیزیں، ایک اسراف او مخیلہ، فرمایا ایک اسراف اور ایک تکبر کسی چیز میں نہیں آنا چاہیے۔ تمہارے کھانے پینے پہننے صدقہ کرنے کے اندر نہ اسراف آئے نہ تکبر آئے، دو چیزوں سے۔ یہ میں نے چند نمونے حدیث کے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھے۔ اب دوستان محترم سنیے گا، جو قوم اسراف اختیار کرتے ہیں، جو لوگ فضول خرچی کو اپنی عادت بناتے ہیں، انہیں نقصانات کون سے ہوتے ہیں؟ اگر ان کی اپنی زندگی میں نہیں ہوگی تو ان کی نسلوں کو ضرور اختیار اس سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا فضول خرچی کا نقصان یہ ہے کہ بندے سے اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ بتائیں جی، یہ چھوٹا نقصان ہے، معمولی نقصان ہے۔ آپ نے تو جھٹ میں پیسے اڑا دیے، فضول خرچی کر لی، لیکن ناراض اللہ کی ذات ہو گئی، کتنا بڑا نقصان۔ ساری کائنات بندے کو مل جائے، رب ناراض ہو جائے، نقصان کا ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسراف نہیں چھوڑتا اس کے اوپر افلاس کے خدشات اور بادل محیط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی وقت بھی اس کو غربت کی چکی میں اللہ افلاس کی چکی میں ڈال دے گا، بھلے اس کو کوئی ڈاکہ پڑ جائے، بھلے کوئی آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی آزمائش آ جائے۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ایک وقت میں حالات بہت اچھے تھے، پھر اسی دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا، وہ روتے ہوئے دیکھا۔ یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے اسراف کا، فضول خرچی کا۔ پھر فضول خرچی بندے کو نشے پر لے جاتی ہے، اور نشئی لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بیوی بچوں کو بھی بیچتے نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑی افلاح کیا ہوگی انسان کی زندگی میں؟ تیسرا نقصان فضول خرچی کا، قیمتی وسائل ضائع ہو گئے، قیمتی وسائل، اور یہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ قیمتی وسائل کس کو میں کہہ رہا ہوں۔ اب آبے گرامی یہ بتائیں، پانی سے قیمتی کو کائنات میں چیز ہے؟ ہر چیز کی زندگی پانی سے، لیکن ہمارے لیے ویلیو کرتے ہیں۔ قدرتی وسائل، تیل، بجلی، سوئی گیس، یہ جو نعمتیں اللہ کی ہیں، یہ چھوٹی نعمتیں ہیں۔ بزرگ بیٹھے ہیں، ہم نے اندھیروں کی زندگی ہم نے بھی دیکھی ہے بچپن میں، وہ کتنی مشکل زندگی تھی۔ اب یہ اسراف نہیں ہے کہ آپ جناب ایک دن کے وقت لائٹ ضرورت نہیں، ہم نے پھر بھی لائٹیں جلائی ہوئی۔ آپ کے گھر میں اوپر والی بارائی منزل پہ کوئی نہیں رہتا، پھر بھی لائٹ جل رہی ہے۔ دن کا وقت ہے تب بھی گلیوں کی لائٹیں روشن ہیں۔
جب ایسی عادت ہے جب بھی کمرے میں بیٹھیں گے روشنی ہے پھر بھی لائٹ آن کر دو. یہ قیمتی. پھر کیا ہوتا ہے جو قدرتی نعمتیں قدرتی وسائل کی نعمتیں کثرت سے استعمال کی جائیں وہ پیچھے سے کم ہو جاتی ہیں, اور جب کم ہو جاتی ہیں پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. یہ دیکھیں نا جو ابھی سردیوں میں گیس کا بحران آتا ہے, اب تو گرمیوں میں بھی شروع ہو گیا. یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں پیچھے سے گیس کے وسائل کم ہو رہے ہیں. قدرت نے دیکھا یہ کون ضائع کرتی ہے تمہیں, مشکل میں ڈال دی. محکمہ موجود ہے, پیسے لینے لوگوں کے جمع میٹر نہیں لگ رہے ہے, نہیں وسائل کم ہو رہے. تو قدرتی وسائل کو ضائع کریں گے تو قدرت سدا اسی دنیا میں کرے گی. یہ کتنا بڑا مثال. مشکلیں بڑھ جاتی ہیں قوموں کی. چوتھی چیز مستحقین کا استحصال ہوتا ہے لوگوں. جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں, کیونکہ فضول خرچی میں جو پیسے آپ ضائع کر رہے ہیں وہ کسی مستحق کو دے دیتے, آپ کی بھی آخرت بن جاتی, اس کی بھی دنیا کے 4 دن اچھے گزر جاتے. لیکن آپ نے ضائع کر دی فضول کاموں میں, اس تک نہیں پہنچائی. تو مستحقین کا استحصال ہونے کا سبب اہل اسراف اور اہل تبذیر بنتے ہیں, فضول خرچ لوگ بنتے ہیں. پھر 5واں نقصان یہ ہوتا ہے کہ فضول خرچی یہ معاشرے کو ایک غلط دوڑ میں لگا دیتے ہیں. کیسے؟ فضول خرچی ایک بندہ مثلا اپنے بیٹے کی شادی پہ 15 لاکھ روپے لگا دیتا ہے. ایک بھائی تو دوسرے بھائی کے بیٹے کی شادی آ جاتی ہے, اس کے پاس 15 لاکھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار اب بھائی نے اتنی اچھی شادی کی, اتنے سے کھانے کھلائے, یہ چیزیں لی, ایسا دولہا بنا, ایسے فرنیچر آئے. وہ کہتا ہے میں پیچھے کیوں نہیں یار, لوگ کہیں گے کہ یہ بھائی کیوں پیچھے کمزور ہے. وہ دوڑ میں آ گیا, وہ قرض لے رہا ہے, وہ مشکل پڑا ہوا ہے. تو معاشرے کے اس دوڑ میں کس نے دھکیلا؟ فضول خرچ ہو جائے. اس سے خاندان معاشرے برباد ہو جاتے ہیں. ذمہ دار فضول خرچ. اور چھٹا اور آخری بڑا نقصان بتا رہا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر حلال سے حرام کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. فضول خرچی حرام راہیں کھولتی ہے. پہلے فضول خرچ کیا کرتا ہے؟ حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے, عیاشی میں, بدکاری میں, حرام خوری میں, حرام کاری میں. اور پھر جب وہ دیکھتا ہے مال کم ہو رہا ہے, اب منشیات کا دھندا نہیں خریدا جا سکتا, اب وہ چوریاں کرے گا, ڈاکے کرے گا, اب حرام طریقے سے دولت اکٹھی کرنے کے ذرائع کی طرف جائے گا. تو حرام روزی کے ذرائع کی طرف جانے کا راستہ بھی فضول خرچی کھولتی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں معاشرتی اقدار کو کتنا پلوٹ کرتی ہیں, معاشرہ کتنا گندا ہو جاتا ہے, اور اس گندگی کا سبب صرف فضول خرچ ہوتا ہے. پھر دیکھیے فضول خرچی پھر ہر شعبے کی الگ الگ ہے. میں ابھی مختصراً صرف مال کے شعبے کی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کھانے پینے میں اسراف مال کی وجہ سے ہوتا ہے, دولت کی وجہ سے. اور کھانے پینے کا اسراف کس طرح ہوتا ہے؟ یہ 3 طرح کا بنیادی اسراف ہوتا ہے. آپ کی ضرورت تھی, میں نے پہلے بھی پیچھے بھی بتایا آپ کو کہ آپ کی ضرورت 1 روٹی 1.5 روٹی ہوتی ہے, مگر آپ زیادہ کھا گئے. اب نقصان کیا ہوا؟ معدہ خراب ہو گیا, انتڑیوں کا کینسر ہو گیا, معدے کا کینسر ہو گیا, آپ کو ری کا مسئلہ ہو گیا, وجود پھولنا شروع ہو گیا, موٹاپا آ گیا, سینکڑوں بیماریوں نے جنم لیا. اوپر سے صحت تو آلریڈی بیماری آئے گی تو خراب ہوگی, بندہ معاشرے کے لیے بیکار ہو گیا, بوجھ بن گیا. گھر والوں سے لے کر معاشرے تک وہ بندہ بوجھ بن گیا. اب موٹاپا آ گیا ہے, کسی بس میں بیٹھا ہے, سیٹ تنگ ہو جاتی ہے, دوسرا بندہ تنگ ہوتا ہے. کوئی کسی نے کمزور چارپائی نہیں ٹوٹ جائے گی, کسی کی کرسی ٹوٹ جائے گی, بیٹھے گا. 100 نقصان اور ہوگا. زیادہ کھانے سے جہاں بیماریاں آئیں, جہاں پرابلم آئی, وہاں معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے. کل مرے گا, چارپائی اٹھانا مشکل ہو جائے گی. یہ بھی بوجھ ہے نا. لوگ کہیں گے یار کندھے دکھ گئے, یار ہڈیاں دکھ گئی. نہ دنیا میں کسی کو سکھ لینے دیا, چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو دکھ دے کر گئے.
یہ ہے زیادہ کھانا. دوسرا اسی کھانے میں اسراف کیا ہے کہ اتنا پلیٹ میں ڈال لیا جتنا کھانا کھا ہی نہیں سکتا، اب آدھا چھوڑ دیا. جیسے ولیموں میں آپ جاتے ہیں، وہ پھر کدھر جاتا ہے کھانا؟ اللہ کا دیا ہوا رزق نالیوں میں جا رہا ہے، گندگی کے ڈھیروں پہ جا رہا ہے. یہ رزق کی قیمت ہے کون کے پاس؟ یہ ویلیو ورتھ